अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। पंजाब में बदतरीन शिकस्त, वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को मुशावरत के लिए बुला लिया। हमजा शहबाज की वज़ारत आला बचाने के लिए नून लीग ने सर जोड़ लिए। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात, आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद इमरान खान का अहम फैसला। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ को कब फारिग करना है ये इमरान खान की ख्वाहिश पर है। शेख रशीद बोले, जरदारी ने नून लीग को दफन कर दिया, खेल खत्म, पैसा हजम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के ओल्ड एयरपोर्ट के इलाके में 33.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के बाइस टेढ़ी होने वाली 5 मंजिला इमारत गिर गई। डॉलर मजीद महंगा, पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर का नया रिकॉर्ड, कीमत 214 से तजावुज कर गई। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 216 रुपये पर फरोख्त हुआ। मुल्क में कोरोना से मुतासिर 5 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,361 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के शिकार 169 अफराद की हालत तशवीशनाक है। बिजली का शॉर्टफॉल फिर बढ़ गया, लोड शेडिंग में भी इजाफा। बिजली की मजमूई पैदावार 21,651 मेगावाट रिकॉर्ड। हाई लॉसेस के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे है। दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलटने से 19 अफराद जा बहक। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 100 अफराद सवार थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, अफसोसनाक हादसा ओवरलोडिंग के सबब पेश आया। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग ने 17 मुरब्बा किलोमीटर रकबे को लपेट में ले लिया। आग के सबब मुख्तलिफ इलाकों में इनखला की वार्निंग नाफिज है। यूक्रेन की तशवीश को समझते हैं। कैनेडियन नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि रूस को टर्बाइनों पर पाबंदियों से छूट देना मुश्किल लेकिन सही फैसला था। हमें फ़ख्र है कि कनाडा ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत की। कनाडा में महंगाई की शरह 8% से तजावुज़ कर सकती है। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर का कहना था कि महंगाई की बुलंद तरीन शरह कई माह तक बरकरार रहेगी। 39 साल बाद शदीद महंगाई का सामना कर रहे हैं। यूरोप में शदीद गर्मी, बरतानिया में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। जंगलात आग की लपेट में, जंगलात की आग के बायस हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अमेरिका में एक और शॉपिंग मॉल में गोलियों की बौछार, 3 हलाक। मॉल में मौजूद शहरी ने हमला आवर को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने एक मशकूक बैग भी बरामद किया है। हेडलाइंस सामने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं को मुशावरत के लिए बुला लिया, जिसमें हमजा शहबाज के अक्सरियत खो जाने के बाद मुस्तफ़ी होने से मुतल्लिक फ़ैसला होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का इजलास बुला लिया। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात और आइंदा की हिकमत अमली और हमजा शहबाज की वज़ारत आला बचाने के लिए हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। पार्टी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते करेंगे और आइंदा की हिकमत अमली के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान है। ख्याल रहे तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मैदान मार लिया और PDM उम्मीदवारों को शिकस्त दी। PTI ने 20 में से 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की।
ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کی کامیابی کے بعد پنجاب کے محاذ پر مزید آپشنز کیا ہوں گے؟ اس سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی نے احکامات جاری کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے، جس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ضمنی انتخابات کے بعد کی صورتحال سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس کے دوران پنجاب میں ضمنی انتخاب کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف 15 نئی نشستیں جیتنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں سر فہرست جماعت بن گئی ہے اور صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے درکار ہدف بھی حاصل کر لیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ الیکشن کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، انتخابات کروانے ہوں گے۔ پرویز الہی کا الیکشن ہو جائے گا لیکن سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ شہباز شریف کو اب دباؤ میں لانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کا جنازہ نکل گیا ہے۔ آصف زرداری نے نون لیگ کو دفن کیا، فضل الرحمان آ کر کل پڑھائیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش جاری ہے۔ بارش کے شروع ہوتے ہی سڑکوں پر پانی پھر سے جمع ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گزشتہ روز موسلادھار بارش کے بعد ملیر ہالٹ، نیو امیجنا روڈ، جمشید روڈ، اسٹار گیٹ، بہادر آباد، پی آئی بی کالونی، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی، ناردرن بائی پاس کے علاوہ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے شروع ہوتے ہی سڑکوں پر پانی پھر سے جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ دوسری جانب موسلادھار بارش کی وجہ سے کراچی کے علاقے موسیٰ کالونی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت منہدم ہو گئی۔ عمارت گرنے کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کراچی میں بارش کی شدت کل کے مقابلے میں آج کم ہو سکتی ہے۔ امریکی ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 79 پیسے مہنگا ہو کر 214 سے تجاوز کر گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری، ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے 5 پیسے مہنگا ہو کر 214 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 216 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان ہے اور 100 انڈیکس 431 پوائنٹ سے کم ہو کر 41,643 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل جون میں امریکی ڈالر 211 روپے 48 پیسے کی سطح پر پہنچا تھا۔ ملک میں کورونا سے متاثر مزید 5 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 492 ریکارڈ کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض انتقال کر گئے۔ کورونا کے 492 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 20,361 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں 492 کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ کورونا کے 492 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.42% ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں کورونا کے 232 مثبت کیسز، لاہور میں 124 اور اسلام آباد میں 19 مثبت کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5,849 میگا واٹ ہو گیا، جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ایک بار پھر 10 گھنٹے تک چلا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21,651 میگا واٹ جبکہ کل طلب 27,500 میگا واٹ ہے۔ پانی سے 6,520 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور سرکاری تھرمل پلانٹس 1,112 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 10,550 میگا واٹ ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس 990 اور سولر پلانٹ سے پیداوار 120 میگا واٹ ہے۔ بگاس سے چلنے والے پلانٹس 123 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ جوہری ایندھن سے 2,228 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق بجلی کا شارٹ فال بڑھنے سے ملک بھر کے بڑے شہروں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ہائی لاسز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے میں اب تک 19 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ نکالی گئی لاشیں خواتین کی ہیں۔ باراتیوں سے بھری کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت 100 افراد سوار تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ میں 100 باراتیوں سے بھری ایک کشتی الٹنے سے 19 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ دریائے سندھ میں ایک کشتی کے ذریعے تقریباً 100 مسافر بارات لے کر کھروڑ سے ماچکا آ رہے تھے کہ ماچکا کے قریب کشتی الٹ گئی۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت دریا میں گرنے والوں کی بڑی تعداد کو بچا لیا، تاہم متعدد افراد ڈوب گئے، جن میں سے تاحال 19 لاشیں نکال لی گئیں۔
ڈپٹی کمشنر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے میں اب تک 19 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ نکالی گئی لاشیں خواتین کی ہیں۔ باراتیوں سے بھری کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت 100 افراد سوار تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ افسوسناک حادثہ اوور لوڈنگ کے سبب پیش آیا۔ دریائے سندھ میں ڈوب جانے والے افراد کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حادثے کے بعد زیادہ تر افراد کو مقامی افراد نے بچا لیا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔